عزیزان محترم، 17 رمضان المبارک یعنی اس ماہ مقدس کی آج 17 تاریخ ہے۔ اس دن کے اندر کئی سارے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ، پہلا عظیم معرکہ جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، وہ بھی اس دن کے اندر رونما ہوا، واقع ہوا، اور میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال بھی اسی دن ہوا۔ اور اسی دن عرب کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک نوجوان 17 سال کا، جو ایک بین کے خط پر لبیک کہتا ہوا سندھ کی سرزمین کو کراس کرتے ہوئے ملتان کی سرزمین پر آ کر اسلام کا پرچم لہراتا ہے، جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور بھی کئی سارے واقعات اس دن کے اندر رونما ہوئے۔ جنگ بدر یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا۔ اس کا کچھ پس منظر مختصر سا، ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ایک قافلہ لے کر مدینے کے قریب سے آپ کا گزر ہونا تھا۔ جب مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک غلے سے بھرا ہوا لدا ہوا قافلہ لے کر یہاں سے گزرنا ہے، تو یہاں آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس کا راستہ روک کر اس سے مال چھین لیا جائے۔ ادھر یہ خبر ابو جہل کو پہنچی تو ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان بچ نکلا تو اس نے واپس ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ میں صحیح سلامت نکل آیا ہوں، بچ نکلا ہوں، لہذا آپ واپس چلے جاؤ۔ اب فرعون، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری قوم کا فرعون جو ہے یہ ابو جہل ہے، یہ غرور اور تکبر میں مست تھا۔ اس نے کہا اب بدر کے میدان میں جا کر ہم خوشی منائیں گے اور فتح کا پرچم لہرائیں گے اور تب واپس آئیں گے، پہلے واپس نہیں آتے گا۔ مسلمانوں کو بھی خبر پہنچ چکی ہے کہ ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ادھر مسلمان جو انتہائی قلیل تعداد میں ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ مختلف صحابہ نے اپنے مشورے دے، جن میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے انتہائی دلیری کے ساتھ حضور علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، انصار کا ہم آپ کے دائیں پیچھے آگے پیچھے ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مختصر صحابہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ آپ کے آنے سے قبل کفار کا لشکر بدر کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ جو صحیح جگہ کا انتخاب تھا انہوں نے کر لیا، اور جو ریتلی جگہ تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت حضور علیہ السلام کی قیادت میں سرپرستی میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب ایک تعداد میں کم ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ ریتلی ملی ہے۔ اب بظاہر تو ایسے لگتا تھا کہ حوصلے پست ہو جاتے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے اپنا مسلح بچھایا اور اللہ کے ہاں سر بسجود ہو گئے کہ یا اللہ، یہ میرے 14 سال کی محنت ہے، 313 یہ میں نے تیرے سامنے لا کر پیش کر دیے ہیں۔ اگر آج 313 شہید ہو گئے، یا اللہ اس دنیا پر، اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ آج تو ان کی حفاظت فرمانا۔ ساری رات حضور علیہ السلام نے مصلی پر اللہ کے ہاں سر بسجود ہو کر گزار دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنی جگہ تھی، صبح جب دیکھا جہاں حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا تھا، وہ جگہ آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ پھر رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسائی، جو ریتلی
جگہ تھی وہ صحیح سلامت ہو گئی، اور جن لوگوں نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا کفار نے، وہاں پانی کھڑا تھا، اب ان کے لیے مشکلات ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں، 6 تلواریں ہیں اور 8 زرے ہیں، اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، 1000، اور بعض روایتوں میں 1200 اور بعض روایت میں 900 کفار تھے۔ اب ظاہری طور پر بھی وہ دیکھتے، اگر عقل سے فیصلہ کیا جاتا، عقل سے سوچا جاتا، تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ ہم 300 ہیں اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، وہ تو ہمیں ویسے ہی پکڑ کے ختم کر دے گا، ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے، اگر عقل سے سوچتے۔ لیکن اگر اللہ کی توکل، اللہ پر توکل کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور حضور علیہ السلام کی بات پر یقین کیا جائے، تو پھر یہ فکر نہیں تھی کہ ہم 313 ہیں، بلکہ ایمان مضبوط تھا، اور ہر ایک صحابی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو نصف و نابود کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ لے کر نکلے اور فرمانے لگے، اے عمر، یہاں پر ابو جہل ہلاک ہوگا، یہاں پر عتبہ ہلاک ہوگا، یہاں پر شیبہ، حتیٰ کہ 70 کافر واصل جہنم ہوئے اس دن، اور حضور علیہ السلام نے 70 کے 70 کافروں کے پہلے سے بشارت دے دی تھی سیدنا عمر فاروق کو کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں کافر جو ہوگا یہ واصل جہنم ہوگا۔ مختصر، اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہے، اور یہ ان کا اصول تھا کہ پہلے ایک میدان کے اندر نکلتا اور پھر مخالف میدان سے نکلتا اور دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا۔ کفار کی طرف سے 3 شخص میدان میں ہے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم میدان میں آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں کافروں کے سر قلم کر دیا، ان کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر گھمسان کا رنگ پڑ گیا، جنگ شروع ہو گئی، مسلمان اور کافر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اتنے میں 2 بچے چھوٹے سے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی حضور علیہ السلام کے پاس آئے دونوں بھائی کہ ہمیں جہاد میں جانے کے لیے اجازت دی جائے۔ ایک بھائی کی عمر 15 سال ہے اور ایک کی 15 سال سے بھی کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 15 سال کے ان کو تو اجازت دینا، آپ چھوٹے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا، تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بھائی سے تیز ہوں، آپ میری اس سے کشتی کروا کر دیکھ لیں۔ جب حضور علیہ السلام نے دونوں کو کشتی کی اجازت دی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا کہ بھائی تم گر جانا، آپ کے حق میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، جب آپ گر جاؤ گے تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اب بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا بھائی اوپر ہے، حضور علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں بھائی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے، ایک اس طرف کھڑے اور ایک اس طرف کھڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس طرف بھی بچہ ہے، اس طرف بھی بچہ کھڑا ہے، اگر میرے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا تو یہ کیا میرا دفاع کریں گے۔ اتنے میں یہ دونوں بچے آگے بڑھتے ہیں اور عبدالرحمن بن عوف سے کہتے ہیں، اے جاجو، ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیٹے آپ نے کو کیا کرنا ہے، کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کھڑا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے جا کر گھوڑے پہ وار کیا اور دوسرے بھائی نے ابو جہل کو تلوار ماری اور زمین پہ نیچے گرا دیا، زمین پہ نیچے گرا دیا۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بھائی جب دیکھا ابو جہل کے بیٹے نے کہ میرے باپ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے تو اس نے تلوار ماری، ایک بھائی کے بازو پہ تلوار لگی، تھوڑا سا جو تھا گوشت باقی رہ گیا تو یہ بازو لٹکنے لگ گیا۔ تو یہ جنگ کے اندر یہ رکاوٹ ڈال رہا تھا تو اس نے کیا کیا، پاؤں کے نیچے ہاتھ کو دیا اور اوپر کھینچ کے اس بازو کو اپنے تن سے جدا کر کے پھینک دیا کہ یہ جنگ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل تڑپ رہا ہے، آخری سانس کی ہچکیاں لے رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا، فرعون سے بھی بڑا ظالم تھا کہ فرعون جب پانی میں غرق ہونے لگا تھا
اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو یوم وفات ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہے، اور ان کو مفسر قرآن کا لقب ملا ہے۔ قد کے انتہائی چھوٹے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دوڑتے تھے تو صحابہ مسکراتے تھے، انتہائی ان کا قد چھوٹا تھا، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھی۔ اور میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اللہ کے نبی کے وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دسترخوان پہ ایک وقت پہ 400 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک وقت میں، اور ایک دن کے اندر 1200 لوگ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے روزانہ۔ اور آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ ابا حضور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے رہے، کہ اللہ نے مجھے جو اتنا مال دیا ہے مجھے نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ اتنا روتے کہ لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے وہ کھانا بھی چھوڑ دیتے، اتنا روتے تھے اللہ کی یاد میں اور اس فکر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں نہ دے رہے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں درہم اور دینار رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر سین کے اندر ڈھیر لگایا ہوتا تھا، اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ایمان کا جذبہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین تھا۔ اب میں نے کہا نا کہ اگر عقل سے سوچتے تو ہم مقابلے کے لیے نہ نکلتے کہ کہاں 300 اور کہاں 1000، ہمارا کیا مقابلہ ہے، بلکہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین تھا اور اللہ پر توکل تھی۔ جب بندہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کامل یقین کر کے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نصرت کے لیے بھیج دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نصرت کے لیے بھیج دیا ہے۔ ان کے سر پہ دستاریں بنی ہوئی تھی، صحابہ میں سے کم لوگوں نے دیکھا، اور جب کافروں نے دیکھا تو کافروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی، صحابہ کرام میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور کافر 70 کافر ادھر مارے گئے، واسلے جہنم کیے گئے، اور 70 ہی گرفتار کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی ہے۔ تو آج ایک ہوتا ہے واقعہ سنانا صرف تلذذ کے لیے، ایک مزہ لینے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے واقعات بیان فرمائے، اور ہر واقعے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ آپ کو نصیحت کے لیے ہے کہ آپ ان سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن پاک میں بے شمار واقعات ہیں، وہ صرف قصے اور کہانیوں کے طور پر نہیں بیان کیے گئے، بلکہ وہ اس امت کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے تک چیدہ واقعات جو ہے اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو پڑھے، ان واقعات کو پڑھے اور دیکھے کہ میں نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا حشر کیا، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیسا تھا اور آپ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ تو ان واقعات کو پڑھ کے میرے بندے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نصیحت کے لیے ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم پڑھیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے جاننا، اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ جاننے اور ماننے میں بڑا فرق ہے۔ علم ہونا یہ تو کافروں کو بھی علم تھا، کافر بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام صادق اور امین ہیں، یہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، تو علم تھا لیکن مانتے نہیں تھے۔ جب ماننے کی باری آئی پھر دشمن بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب پہاڑ پہ سب کو جمع کیا، فرمایا لوگوں میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے کہا تھا نا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب یہ تو تھا علم، ان کو علم تھا، لیکن جب ماننے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے اللہ کا نبی مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ پھر آپ کا سکا چچا آگے بڑھتا ہے، تبت لک یا محمد ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جا، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اور بھائی
चंद मिनट पहले तो आप सादिक और अमीन कह रहे थे, अब मारने की बारी अब मुकर गए। तो आज हम मुसलमान जो हैं ये अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, क्या हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को सिर्फ जानते हैं या हम मानते भी हैं? क्या सिर्फ इल्म तक महदूद है? इल्म तो काफिरों के पास भी बड़ा था, गैर मुस्लिम के बाद आज भी हमसे इल्म ज़्यादा है। एक गैर मुस्लिम है, यहूदी है, उसने हदीस की किताब लिखी है। हदीस की किताब 11 जिल्दों पर मुश्तमिल है और आप अंदाज़ा करें कि उसने मुताला कितना किया होगा। उसने हर वो हदीस, मिसाल के तौर पर जो हदीस अलिफ से शुरू होती है वो अलहदा कर दी, जो बा से हदीस से शुरू होती है वो अलहदा कर दी है, या तक जितनी हदीसें थी उसने सारी अहादीस को अलहदा अलहदा जमा करके 11 जिल्दों पर मुश्तमिल उसने हदीसों की किताब लिखा दी है। उसने कितना मुताला किया होगा, कितनी उसने रिसर्च की होगी। अब इल्म तो उसके पास भी बड़ा है, इल्म है लेकिन इस इल्म पे अमल नहीं करता है। और मोमिन की ये शान है, मुसलमान की ये शान है, इसके पास इल्म भी है, ये हुज़ूर की ज़ात को जानता भी है और मानता भी है। हुज़ूर की जो हदीस है, जो हुज़ूर की शरीयत है, जो दीन इस्लाम है, इसका इसके पास इल्म भी है, मालूमात भी हैं, ये जानता भी है और दिल से मानता भी है। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की शान है कि बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि अमली तौर पर उसका मुजाहरा भी करता है, अमली इक़दामात भी उठाता है। तो हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमें हुज़ूर के नक्शे कदम पे चलने वालों में शुमार करना, कहीं उन लोगों में शुमार न करना जो सिर्फ जानते हैं मानते नहीं हैं। या अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार करना जो जानते भी हैं और दिल से मानते भी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।